واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے بچو اور آپس میں جاسوسی مت کرو، اور کوئی تم میں سے دوسرے کی غیبت بھی نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العالم، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں کو اس دنیاوی زندگی میں انگنت اور بے شمار نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے حوالے سے جو اللہ نے بندے کو دی ہے، انسان پر بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ اسی زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ، اس سے بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ، ایک بات وہ انسان کو اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتی ہے، کافر بن جاتا ہے اسی زبان سے۔ بے دھیانے اور بغیر توجہ سے نکلی ہوئی ایک بات بسا اوقات بندے کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بے دھیانے سے نکلی ہوئی اس زبان کی ایک بات وہ رب العالمین کو ناراض کر دیتی ہے، اور اسی ایک بات کی وجہ سے بندہ جہنم کی گہرائی کے اندر، جہنم کی تہہ میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله
لا یلقی لہا بالا یرفعہ اللہ بہا درجات. بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اور وہ بات جو اس کی زبان سے نکلی ہے وہ اللہ کی رضا مندی والی بات ہوتی ہے. پروردگار اسے اس ایک بات کی وجہ سے آسمان کی بلندیوں تک درجات عطا فرما دیتے ہیں. اور یقیناً بندہ بسا اوقات اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی والی بات ہوتی ہے. پروردگار اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور یہدی بہا فی جہنم، امام الانبیاء نے فرمایا اس ایک بات کے نتیجے میں یہ اللہ کو رب ماننے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والا، قرآن کو اللہ کا کلام ماننے والا، مومن مسلمان کہلانے والا، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکاتیں دینے والا، حج کرنے والا، تلاوتیں کرنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، ایک بات کی وجہ سے یہوی بہا فی جہنم، امام الانبیاء نے کہا جہنم کے اندر گر جاتا ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث کے لفظ ہیں یہ. اور بخاری مسلم کی دوسری روایت میں یہ لفظ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا یتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا. بندہ اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے، زبان ہلاتا ہے، زبان سے کوئی بات کرتا ہے، وہ بات اس کے خیال میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، معمولی سمجھتا ہے اسے. ما یتبین فیہا یہدی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب. اس ایک بات کی وجہ سے یہ دین والا، یہ نمازی، یہ توحید والا، یہ سنت پر چلنے والا ایک بات کی وجہ سے جہنم میں اتنی گہرائی میں پہنچتا ہے جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ. مشرق اور مغرب کا فاصلہ امام الانبیاء نے فرمایا تھوڑا ہے. یہ ایک بات جس کو اس نے اپنے خیال میں معمولی بات سمجھا، کوئی بڑی بات نہیں سمجھا، تھی وہ رب کی ناراضگی والی بات، کر بیٹھا مشرق سے لے کر مغرب تک کے فاصلے سے بھی زیادہ وہ جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا. ترمذی شریف کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، ہر بندے کو یاد ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالكلمۃ لا يلقي لها بالا. اللہ رب العالمین کا یہ بندہ ایک کلمہ، ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، غیر اہم سمجھ کے کر بیٹھتا ہے. یہوی بہا فی النار 70 خریفا. مدینے والے امام نے کہا 70 سال کی مسافت وہ جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے. 70 سال کی مسافت منہ سے کہنا بڑا آسان ہے. ایک بندہ
70 سال تک مسلسل سفر کرتا رہے، 70 سالوں میں وہ جتنا سفر طے کرے گا نا، اس سے بھی زیادہ فاصلہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات پروردگار کی ناراضگی والی، وہ اس کو 70 سال سے مسافر سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائی میں لے جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی گہرائی ہے ہی اتنی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک آواز سنی، آواز سنائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر پوچھا، تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز تھی؟ انہوں نے کہا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ کس چیز کی آواز تھی، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر وہ جہنم کے اندر لڑکایا تھا 70 سال پہلے، آج وہ 70 سالوں کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے جو آپ کو سنائی دی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم سب کے لیے سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ اس زبان کے حوالے سے ایک مسلمان پر، کلمہ پڑھنے والے پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے زبان کی انسان کے لیے، اس کی آخرت میں اور اس کی دنیا میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جتنی زیادہ، جتنی بڑی یہ نعمت ہے، جتنی زیادہ انسان پر اس زبان کے حوالے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں اللہ گواہ ہے، ہمارے معاشرے میں اتنا ہی زیادہ ہم زبان کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اتنی ہی زیادہ ہم اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، جھوٹ ہمارے معاشرے میں کس قدر عروج پر ہے، لوگوں پر بہتان باندھنا کس قدر عروج پر ہے ہمارے معاشرے میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں۔ زبان کو گالی گلوچ کے لیے استعمال کرنا کس قدر عام ہے، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورت، بے شمار لوگوں کی زبان، ان کا تکیہ کلام ہی گالی گلوچ ہوتے ہیں۔ بےہودہ لا یعنی مذاق اڑانا، لان تان کرنا، چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، ہر بیماری، ہر آفت اس قدر عام ہے، اس قدر عام ہے کہ ہم ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور گناہ سمجھنا ہی چھوڑ چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں۔ لوگوں کے
ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے ان کو لوگوں میں اچھالتے ہیں، ان کو پھیلاتے ہیں. بڑا ہمیں ہر جگہ پر ہی اوپر سے لے کر نیچے تک کام ہے. اوپر دیکھ لو، یہ ہمارے حکمران ہیں، ایک اقتدار والا طبقہ ہے اور دوسرا حزب اختلاف والا طبقہ ہے. آپ انصاف اور دیانتداری سے تجزیہ کرو گے نا تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ حکومت والے وہ حزب اختلاف کے اوپر کوئی تال، کوئی تشریح، کوئی برائی ان کی معلوم ہو جائے وہ موقع جانے نہیں دیتے، خوب اچھالتے ہیں لوگوں میں. اور حزب اختلاف والوں کو کوئی چیز مل جائے وہ عوام میں، معاشرے میں خوب اچھالتے ہیں اور میڈیا مزے لے لے کر اس کو پھیلاتا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ کوئی برائی ہے ہی نہیں. جب پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر ہر فرد اس کام میں لگا ہوا ہے تو میرے بھائیوں، جن کے ساتھوں میں یہ میڈیا ہے جو دیکھیں گے ان کے دل میں برائی رہ جائے گی اس کے متعلق. وہ بھی ایسے ہی کریں گے جیسے ہو رہا ہے معاشرے میں. ہر بندہ ہی ایسا کر رہا ہے. ان آفتوں میں سے جو زبان سے بندہ جن آفتوں کا شکار ہوتا ہے بے شمار آفتے ہیں. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے آخر میں تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا غیبت کے حوالے سے. آج اسی حوالے سے چند باتیں آپ پہ گزار کرنا چاہتا ہوں. ہم میں نا اکثریت مسلمانوں کو، اللہ جانتا ہے، نمازیوں کو، دینداروں کو نمازیوں کو غیبت کا صحیح معنوں میں حقیقت میں علم ہی نہیں ہے کہ غیبت ہوتی کیا، پتہ ہی نہیں ہے غیبت کا کہتے ہیں کس کو ہے غیبت. ہم غیبت کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ہمیں غیبت کی متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بھی پتہ ہوتا ہے. کر اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ غیبت ہے جو کر رہے ہیں. کوئی بات یاد رکھنا، اچھی طرح سمجھ لینا یہ بات، کوئی بندہ کسی دوسرے کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرتا ہے جس کو وہ دوسرا سنے تو اسے ناگوار گزرتی ہے. یہ بات چاہے جس کے متعلق کی جا رہی ہے اس بات کا تعلق اس کے دین سے ہو، اس کی دنیا سے ہو، اس کے اخلاق اور کردار کے ساتھ ہو، اس کے کاروبار کے ساتھ ہو، اس کے مال کے ساتھ ہو، اس کے باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہو، اس کے گھر بار کے ساتھ ہو، اس کی شکل و صورت وجود کے ساتھ ہو. کوئی بھی ایسی بات جس کا تعلق دوسرے انسان کے کسی بھی حوالے سے اس سے تعلق رکھتا ہو وہ بات اس کی غیر موجودگی میں کرے. جب اس کی موجودگی میں ہو تو وہ ناگوار اس پر گزرے. ایسی بات کرنا غیبت ہے. دین کے حوالے سے کیسے ہوتا ہے غیبت؟ کسی کے دین کے حوالے سے بات کرنا. بندہ یہ کہتا ہے کہ فلانا بندہ وہ نماز میں بڑا سستی کرتا ہے، بیٹھا ہوا ہے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، جاننے والوں میں مجلس لگی ہوئی ہے، کہتا فلانا بندہ بڑی سستی کرتا ہے نماز میں، فلانا بندہ وہ بڑیاں گالیاں دیتا ہے، فلانا بندہ وہ ماں باپ کا بڑا نافرمان ہے، ماں باپ کو ان کی قدر کرتا ہی نہیں، فلانا بندہ چور ہے، خائن ہے، ظالم ہے. یہ ساری باتیں اس بندے کے دیندار ہونے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اس کو چور کہنا،
اس کو ظالم کہنا، اس کو خائن کہنا، اس کو ماں باپ کا نافرمان کہنا، اسے یہ کہنا نماز میں سستی کرتا ہے، یہ کہنا یہ دغا باز ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ غیبت ہے اور حرام ہے، حرام ہے۔ حرام ہے یہ۔ ہم بے شمار ہیں، ہمارے معاشرے میں تقریباً سب ہی اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دو دوست بیٹھے، تیسرے دوست کا تذکرہ ہو گیا، کہتے ہیں وہ تو بھائی نماز ہی چھوڑ گئے، وہ تو نماز ہی چھوڑ گئے، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ تو جناب یہ غلط راہ پر چل پڑا ہے، غلط دوستوں میں غلط مجلس کا شکار ہو گیا، وہ تو ایسا ہو گیا۔ قسم اللہ کی اس کو غیبت کہتے ہیں، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ ٹھیک ہے وہ نماز میں سست ہے، انکار نہیں ہے اس بات کا، ٹھیک ہے وہ خائن بھی ہے، کوئی اس کی خیانت کا ثبوت بھی آپ کے پاس موجود ہے، میں نہیں کہتا یہ بات غلط ہے، خائن ہوگا وہ، نماز میں سست ہوگا، ظالم ہوگا، دھوکے باز ہوگا، لیکن یہ باتیں ہوں گی اس کے اندر پھر میں بیان کروں گا تیری تو غیبت ہے، اور اگر یہ باتیں ہیں ہی نہیں اس میں پھر میں کروں گا پھر تو بہتان ہے۔ ہم اپنے خیال میں اس کی اصلاح کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ باتیں آپس میں کر کے کہ نہ فلانا تو ایسا ہو گیا، فلانے کی تو مجلس گندی ہو گئی ہے، فلانے تو یہ کام کرتا ہے وہ کام کرتا ہے، جو چیزیں اس کے دین کے متعلق ہیں اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ غیبت ہوتی ہے یہ، اسی کو غیبت کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اچھا دنیا کے متعلق غیبت کیسے ہوتی ہے؟ کسی بندے کی باتیں اس کی دنیا کے حوالے سے، دنیا کے تعلق سے کریں وہ بھی غیبت ہے، دین کے حوالے سے کریں تب بھی غیبت ہے، دنیا کے حوالے سے کریں تب بھی غیبت ہے۔ دنیا کے حوالے سے کیسے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں میں، آپ کہتے ہیں فلانا بڑا نکھٹو ہے، بڑا نکھٹو ہے، نکمہ ہے، فلانا پیٹو ہے، پیٹو۔ یہ اس کی دنیا کے حوالے سے اس کے متعلق باتیں ہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ فلانا کانا ہے، فلانا لنگڑا ہے، فلانا ٹھگنا ہے، بونا ہے، موجود ہے اس کے اندر وہ چیز۔ یہ جب ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا، وہ ہوگا پیٹو، لیکن آپ کی ذمہ داری کس نے لگائی ہے کہ اس کے پیٹو ہونے کا اعلان تو پورے معاشرے میں پھیلائے اور کرے؟ کس نے تیرے ذمہ لگایا یہ؟ اسے لنگڑا بنایا تو اللہ نے بنایا، یہ اس پر تنقید نہیں ہے، یہ تنقید تو رب پر ہو رہی ہے۔ اگر اس کو کہاں پیدا کیا تو اللہ نے پیدا کیا، میں تو رب پر تنقید کر رہا ہوں۔ اس کے باپ کے متعلق باتیں کرنا، اس کا باپ تو موچی تھا، اس کا باپ کو جلایا تھا، اس کا باپ کو جناب نائی تھا، یہ بھی غیبت ہے۔ ٹھیک ہے وہ تھا نائی، تھا جلایا، تھا موچی، کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہیں کس نے یہ ذمہ داری ڈیوٹی دی ہے کہ تو اس کے باپ کے موچی ہونے کا، اس کے جلایا ہونے کا اور اس کے نائی ہونے کا دنیا میں اعلان کرتا پھرے؟ تجھے کس نے حق دیا یہ کام تجھے کس نے سونپا ہے؟
اللہ اکبر. اس کی بیوی کے متعلق باتیں ہوں، اس کی اولاد کے متعلق باتیں ہوں، اس کے کاروبار کے متعلق باتیں ہوں، جو بھی بات ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کریں، جس میں غیر کی تنقیص نکلتی ہو، اس کی توہین نکلتی ہو، اللہ کی قسم اس کا نام غیبت ہے اور وہ حرام ہے. وہ زبان سے کریں تب بھی حرام ہے، وہ اشارے سے کریں تب بھی حرام ہے. چاہے آنکھ کے اشارے سے کریں، چاہے سر کے اشارے سے کریں، چاہے ہاتھ کے اشارے سے کریں، تب بھی غیبت ہے اور تب بھی حرام ہے. ہم آنکھوں سے مذاق اڑا دیتے ہیں، سر کا اشارہ کر کے دوسرے کی تذلیل اور توہین کر دیتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے دوسرے کی تذلیل سے ہم چونکتے ہی نہیں، اس کو غیبت ہی نہیں سمجھتے. یہ بھی غیبت ہے. کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا کلمہ جو واقعتاً دوسرے بندے کے اندر موجود ہے، اس کا اس کے جسم سے تعلق ہے، اس کا اس کے دین سے تعلق ہے، اس کی دنیا سے تعلق ہے، اس کے باپ سے تعلق ہے، اس کے کاروبار سے تعلق ہے، اس کی برادری سے تعلق ہے، اس کی دنیا کی زندگی کی کسی چیز سے تعلق ہے، وہ بات کرنا لوگوں میں تاکہ اس بندے کی بے عزتی ہو، تذلیل ہو، لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت اور وقار کم ہو. اللہ کی قسم یہ غیبت ہے اور حرام ہے. آپ غور کریں کس قدر ہے ہمارے معاشرے میں یہ. سگا بھائی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی چگلی، اس کی غیبتیں کرتا ہے دوسروں کے سامنے. میں نے اللہ کی قسم ایسے لوگ بھی دیکھے جو اپنے باپ کے عیب لوگوں کے سامنے مجلس میں بیٹھ کر بیان کرتے ہیں. باپ کے قسم اللہ کی میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں اپنے باپ کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے. خواتین وہ تو اس بیماری میں اللہ ماشاءاللہ شاید ہی بھی بچی ہوئی ہو، اپنے خامدوں کے عیب مزے لے لے کر دوسروں کے سامنے، عورتوں کے سامنے بیان کرتی ہیں مجلسوں میں بیٹھ کر. شاید ہی کوئی خامد اپنی بیوی کے اس رویے سے محفوظ ہو دنیا میں، شاید ہی محفوظ ہو. شاید ہی کوئی رشتہ دار، کوئی خاندان ہماری زبان سے محفوظ ہو. یہ ہے ہمارے معاشرے کا عمومی رویہ جو چل رہا ہے اور ہم اس کو برا سمجھتے ہی نہیں. یہ میں دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بے دینوں کی نہیں. دینداروں کی ہاں مسئلہ ہی نہیں ہے زبان سے کسی کی غیبت کرنا، کسی کا عیب اچھالنا، اس کو پھیلانا، اس کو بیان کرنا، ہم اس کو برا سمجھتے ہی نہیں. اللہ اکبر، کتنا سنگین معاملہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر 2 قبروں کے پاس آئے. یہ حدیث ہے الادب المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، ادب المفرد کے اندر موجود ہے. 723 نمبر حدیث ہے ادب المفرد میں. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث پر لکھا ہے صحیح لغیرہ ہی، یہ صحیح لغیرہ ہی حدیث ہے. کہتے ہیں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس آئے اور آپ نے کہا یہ 2 قبروں والے ان کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی کہا کسی بہت بڑے جرم کی وجہ سے قبر میں عذاب نہیں ہو رہا. اور پھر کہا بلا کیوں نہیں، وہ بہت بڑا ہے، لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے لیکن رب کی نظر میں بہت بڑا ہے، معمولی نہیں ہے. بلا بہت بڑا ہے وہ رب کی نظر میں. کیا ہے؟ کانا
احدہما یغتاب المسلمین، ان میں سے ایک بندہ مسلمانوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا، ان کی عیب اچھالا کرتا تھا، اس کو نشر کیا کرتا تھا، اس کو پھیلایا کرتا تھا، لوگوں کی تذلیل، تحقیر، تنقیص اس کی زندگی کا مشن ہوتا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں اس جگہ پر جو الفاظ ہیں نا وہ ہے کانا یمشی بن نمیمہ تھے، وہ چغل خور تھا، چغلیاں کرتا تھا۔ یہ روایت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ادب المفرد کے حوالے سے، اس میں یہ والے لفظ ہیں کانا یغتاب المسلمین، یہ مسلمانوں کی غیبتیں کرتا تھا۔ اور دوسرا جس کو عذاب ہو رہا ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا لا یستنزہ من بولہ، وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ پیشاب کے چھینٹے اس کے جسم پر پڑتے تھے، وہ ان کو معمولی سمجھتا تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا، بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے ان دونوں قبروں والوں کو ان کی قبروں میں مدینے والے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تھوڑا سا غور کرنا، یہ بندے جو دو قبروں والے تھے یہ فیصل آباد کے نہیں تھے، لاہور یا کراچی یا اسلام آباد کے نہیں تھے، کہاں کے تھے یہ دو بندے؟ ہاں، پاکستان کے نہیں تھے یہ دو بندے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی مجلسوں کے ساتھی، آپ کے صحابہ میں سے تھے۔ ہم تو ان لوگوں کے، اللہ کی قسم، ان کے سامنے ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے ہی نہیں ہے ان کے سامنے۔ ہم اگر ہو صحابی رسول، وہ اس سے ہو جائے غیبت کا جرم، وہ لوگوں کی غیبتیں کر بیٹھے، اس کو ہو عذاب قبر میں، میں اور آپ اپنے رشتہ داروں کی غیبتیں کریں، دوستوں کی کریں، اور میں عذاب قبر سے بچ جاؤں، کیسے ممکن ہے یہ؟ صرف قبر میں نہیں، برزخ میں بھی ان کو عذاب ہوتا ہے، غیبتیں کرنے والے برزخ میں بھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کہتے ہیں جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا، جبریل میرے ساتھ تھے، میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے لمبے لمبے ناخن تھے اور تانبے کے ناخن تھے بنے ہوئے، تانبے کے ناخن تھے لمبے لمبے، یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، وہ ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے بھی نوچ رہے تھے، اپنے سینے بھی نوچ رہے تھے، چہرے کا گوشت بھی نوچ رہے تھے، سینے سے گوشت بھی نوچ رہے تھے ان ناخنوں سے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبریل یہ بد نصیب لوگ کون ہیں جن کے لمبے لمبے ناخن ہیں، تانبے کے ہیں، اور اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بد نصیب ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی بے عزتی کا سبب بنتے تھے، ان کی بے عزتی کرتے تھے، ان کی تذلیل اور تحقیر ان کا مشن ہوتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں قیامت تک، یہ تو برزخ ہے نا جو آپ کو دکھائی گئی ہے، قیامت تک یہ ایسے ہی اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچتے رہیں گے، یہ ایسے چلتا رہے گا۔ قبر میں بھی عذاب، برزخ میں بھی عذاب، اور جو عذاب فیصلہ ہونے کے بعد جہنم میں ملے گا وہ اس سے الگ ہوگا۔
وہ اس سے الگ ہوگا. میرے بھائیوں، ہم اس حوالے سے انصاف سے بتانا، زبان کو استعمال کرنے کے حوالے سے ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے جب ہم بولتے ہیں؟ کیوں جی اللہ کا ڈر ہوتا ہے؟ کوئی احتیاط مد نظر ہوتی ہے؟ نہ اللہ کا ڈر نہ کوئی احتیاط، سب کچھ کو ہم نے دفن کر دیا، چھوڑ دیا اپنی زندگیوں میں. لوگوں کے گوشت کھانا، سگے بھائی کی میت کا گوشت کھانا، یہ ہمارے لیے دلچسپ کام بن چکا ہے. دلچسپ، خوشگوار، ہمیں لذت آتی ہے، مزہ ہی بڑا آتا ہے غیبتیں کر کے مجلسوں میں بیٹھ کر لوگوں کی عیب اچھال کر ان کی تنقید کر کے. آپ کہیں گے بھئی اگر یہ ساری چیزیں غیبتیں ہیں اور ان کا اتنا بڑا جرم ہے، اللہ نے اس کو مردے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے قرآن میں، اور کتنا بڑا معاملہ ہے. ایک اور حدیث سن لے، سب کو آتی ہے حدیث، آپ کو کئی مرتبہ سنی ہے ہم نے، سنتے ہیں لیکن سن کر بھول جاتے ہیں، سن کر ہم سنی کر دیتے ہیں، سن کر ہم عمل کا نہیں سوچتے کہ ہمیں عمل کرنا ہے اس پر. جو سنا ہوتا ہے نا، مسجد کے دروازے سے نکلتے ہوئے وہ مسجد کے اندر جھاڑ کر خالی واپس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب اتنے ہی رکھو، یہ مسجد دیاں گلاں نے، باہر نہیں چلدیاں تہاڈیاں گلاں، اینوں مسجد ہی رہن دیو، ایتھے ہی چھڈ کے چلے جاتے. ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، عام عورت کا نام نہیں لے رہا، جو مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیاری اور محبوب خاتون تھی دنیا میں، عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، جن کی پاکیزگی، طہارت، پاک دامنی کی شہادت 7 آسمانوں کے اوپر عرش عظیم سے پروردگار نے قرآن میں نازل کی، جن کی پاک دامنی اور طہارت کی آیتیں قیامت تک اللہ کی قسم لوگ پڑھتے رہیں گے، وہ عظیم خاتون جس کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے رب کا قرآن اترا، اس کی زبان سے نکل گیا، اس ہماری ماں کی زبان سے نکل گیا. ہم بھی ذرا سوچیں، تھوڑا سا غور کریں، کیا نکل گیا؟ کہنے لگی اللہ کے نبی صفیہ ہماری دوسری ماں ام المومنین کے متعلق انہوں نے کہہ دیا، حسبو کا من صفیہ کذا و کذا یعنی کثیرۃ. سوتن بھی تھی یہ عائشہ ام المومنین کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں یہ آپ کی جو بیوی ہے صفیہ، چھوٹے، تھوڑا قد ان کا چھوٹا تھا، چھوٹے قد کی تھی، حسبوں کا من صفیہ تھا قضا و قضا، یہ تو بونی ہے، یہ تو چھوٹے قد کی ہے، آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں چھوٹے قد کی عورت کو. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سنے نا، میرے بھائیوں غور کریں، پیارے پیغمبر نے کہا عائشہ انک قلت کلمۃ لو مزجت بحل بحر ولا مزجا، تو نے ایسی بات کہی ہے اگر یہ تیری بات سمندر میں ڈال دی جائے، سمندر میں، تو سمندر کا سارا پانی بدبودار ہو جائے، سارا پانی سمندر کا خراب ہو جائے اس بات سے جو تو نے کہی ہے. ہماری نظروں میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کسی کی برائی کرنا، کسی کے عیب بیان کرنا، کسی رشتہ دار کی تنقید اور توہین کرنا، مسئلہ ہی کوئی نہیں.
ہم چھوڑتے نہیں کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس کو رگڑا لگا کے رکھ دیتے. میرے بھائیوں سوچنے والی بات ہے, غور کرنے والی, اپنے رویے کو بدلنا ہے, اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. یہ معمولی نہیں ہے, اس کو معمولی سمجھنا چھوڑ دیں, اپنے رویے بدل لیں. یہ غیبتوں والے گندے عمل کو ہمیشہ کے لیے گندی نالی کے گٹر کے اندر بہا دیں, چھوڑ دیں, ختم کر دیں. جو ہو گیا ہے, جو آج تک ہو گئی ہیں غیبتیں, چاہے رشتہ داروں کی, چاہے حکمرانوں کی, چاہے سیاستدانوں کی, چاہے اماموں کی, چاہے کسی دوست کی, ان سے معافی مانگ لیں, ان سے معافی مانگ لیں. یہ ایسا گناہ ہے, میں ہمیشہ آپ کو سناتا ہوں, قسم اللہ کی, یہ جمعہ پڑھنے سے نہیں معاف ہونا, یہ حج کرنے سے بھی نہیں معاف ہونا, یہ رمضان کے روزوں سے بھی نہیں معاف ہونا, یہ توبہ کرنے سے بھی نہیں معاف ہونا. میں کہتا ہوں یہ بڑا گناہ معاف ہونا ہے جب جیسی غیبت کریں گے وہ معاف کرے گا, وہ معاف کرے گا تو پھر معاف ہونا, اس کے بغیر نہیں معاف ہوگا. اللہ اکبر. اب غور کریں کتنے لوگوں کی زندگیوں میں ہم نے آج تک غیبتیں کی ہوں گی, کتنے ایپ بیان کیے ہوں گے, ان کو معمولی معاملہ سمجھتے ہوئے. کیا آخرت میں نجات اور چھٹکارا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے, بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر بچنا چاہتے ہیں نا, نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں. جن کی نیکیاں نہیں ہیں ان کو تو کوئی فکر نہیں, انہیں تو آخرت میں اللہ کی جنت کی ضرورت بھی نہیں. جن کی نیکیاں ہیں کیا ان کو نیکیاں بچانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر نیکیاں بچانے کی ضرورت ہے نا تو پھر زندگی میں معافی مانگ لو. آج تک جن جن کی غیبتیں ہو گئی, جن جن کے عیب بیان ہو گئے, جن جن کی برائیاں ہو گئی, جن کے نقائص ہم نے لوگوں میں پھیلا دیے, قسم اللہ کی موقع ہے ان سے جا کر معافی مانگ لو. ان کو راضی کرو جیسے راضی ہوتے ہیں, وہ راضی ہو کر آپ کو معاف کر دیں تو نیکیاں بچ جائیں گی, ورنہ قیامت والے دن یہ ساری نیکیاں ان کے کھاتے میں چلی جائیں گی. اور اگر نیکیاں چلے جانے کے باوجود غیبتوں والے لوگ اگر بھی باقی ہوئے تو ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. ہاں, چند امور ایسے ہیں اسلام میں جن امور میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے غیبت کرنے کو حلال کیا ہے. حلال غیبت بھی ہے اسلام میں. بالکلیہ ساری غیبتیں یہ والا حیثیت نہیں رکھتی. کچھ غیبتیں حلال ہیں اسلام میں. وہ کون سی ہیں؟ کون سی ہے جس کی غیبت کرنے کی اسلام میں اجازت ہے, جائز ہے, جس پر پکڑ نہیں ہوگی؟ وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ وہ چند ہیں, اگلے خطبہ جمعہ میں میں وہ آپ کو سناؤں گا کہ کس کس کی اجازت ہے. ان کے سوا اگر ہم کریں گے تو اپنی عاقبت خراب کریں گے, دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑیں گے. اپنا نقصان کریں گے, دوسرے کا نہیں کریں گے. اور عقل مند اپنے نقصان کا نہیں سوچتا. جو اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے اس کو عقل مند نہیں مانا جا سکتا, نہ کہا جا سکتا ہے. تو ہم اللہ کے فضل سے عقل مند ہیں. انشاءاللہ ہم نے اپنا نقصان آخرت کا نہیں کرنا, شیطان کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا, اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کروانا. انشاءاللہ ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.